آپ کے ہاتھ میں مہنگا ترین آئی فون یہ امریکی ہے یا ایک چائنا کی پروڈکٹ؟ ایک ایسا سچ جو ہم آج آپ کو بتائیں گے جو بڑی بڑی کمپنیاں آپ سے چھپاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی موبائل جو امریکی سمجھا جاتا ہے وہ دراصل چائنا کا شاہکار ہے۔ کیا آئی فون واقعی امریکی ہے یا چین کی محنت کا نتیجہ ہے؟ آئیے ہم آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا فون جسے آئی فون کہا جاتا ہے اسے چین میں بنایا جاتا ہے۔ کیا اگر چین اس کو بنانا چھوڑ دے گا تو ایپل کمپنی بند ہو جائے گی یا ایپل کمپنی کہیں اور منتقل ہو جائے گی؟ اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی آپ ایک آئی فون خریدتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈیزائنڈ ان کیلیفورنیا، لیکن یہ تیار چین میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو عالمی اقتصادی جنگ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو صرف ٹیرف اور ٹیکس کی نہیں بلکہ عالمی اقتصادی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی کشمکش ہے جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں صارفین پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آئی فون دنیا کا سب سے مقبول، معروف اور سمارٹ آئی فون سمجھا جاتا ہے جس کو سالانہ 22 کروڑ سے زیادہ لوگ خریدتے ہیں۔ یہ وہ آئی فون ہیں جو 90% سے زیادہ چائنا میں مینوفیکچر کیے جاتے ہیں۔ آئی فون کا صرف 10% ایسا حصہ ہے جو چائنا کے باہر جا کے بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایپل کے 150 سے زائد بڑے بڑے سپلائر صرف چین میں ہیں۔ صرف فاکس کان کمپنی چائنا میں ایسی کمپنی سمجھی جاتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آئی فون تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کو آئی فون سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ۔ صدر ٹرمپ نے چائنیز مصنوعات پر 245% تک ٹیرف لگایا، جس کے بعد چائنیز کمپنیز یا چائنیز گورنمنٹ نے بھی بہت سارے سٹیپس لیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے ٹیکس اور ٹیرف میں ایپل کو چھوٹ دی گئی کیونکہ امریکہ خود بھی چین پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ کہانی آج سے نہیں شروع ہوتی، اس کا آغاز 1990 سے ہوتا ہے جب امریکی کمپنی ایپل نے پہلی دفعہ چائنا میں اپنا قدم رکھا۔ 1997 میں ایپل کمپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی تو اس وقت اسے چائنا میں ایسا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا پڑا جس نے اس کو ایک نئی زندگی دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چین بیرونی سرمایہ کاروں کو اپنے ملک میں دعوت دے رہا تھا تاکہ چین میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے۔ ایسے میں ایپل نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور چائنا میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران ایپل کمپنی نے اپنا پہلا آئی فون سٹور چائنا میں کھولا، جس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج چائنا میں 50 سے زائد آئی فون کے سٹورز ہیں۔ چائنیز کمپنی فاکس کان اپنی فیکٹری میں روزانہ 5 لاکھ سے زائد آئی فون تیار کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ایپل کمپنی کی $500 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس وقت چائنا میں ہے۔ شروع میں ایپل کمپنی نے ویتنام اور انڈیا کو بھی اپنی چوائس میں رکھا، لیکن جب اس پہ تحقیق کی گئی تو چائنا کو زیادہ فیزیبل پایا گیا، اس لیے ایپل نے چائنا کو ہی چوز کیا اور آج ایپل چائنا میں بیٹھ کر پوری دنیا میں آپریٹ کرتا ہے۔ اس وقت امریکہ اور چائنا دنیا کی بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایسی اقتصادی اور معاشی طاقتیں جو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ امریکہ چائنا کی بالادستی کو چھیننا چاہتا ہے، لیکن چین بھی ایسے وار کرتا ہے کہ امریکہ کو اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسیوں پہ یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ گو کہ اس وقت ایپل چائنا سے آپریٹ کرتا ہے، لیکن ایپل کو امریکہ یا ٹرمپ کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ چین کی اقتصادی پالیسیوں سے بھی خطرہ ہے۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ گزشتہ سال چین میں سب سے زیادہ سیل ہواوے نے کی تھی، آئی فون دوسرے نمبر پر تھا۔ معاملہ اس وقت دلچسپ ہو گیا جب ایپل کمپنی نے اپنے آئی فون جو چائنا میں سیل ہوتے تھے وہاں ایئر ڈراپ اور بلوٹوتھ جیسے فنکشنز کو محدود کر دیا، جس کی وجہ سے چائنیز صارفین میں بے چینی کی لہر پھیل گئی۔ آئی فون کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضد میں ہے، لیکن آئی فون کو چیٹ جی پی ٹی جیسی سہولیات میسر نہیں کیونکہ چائنا میں چیٹ جی پی ٹی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ایپل کمپنی کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل لے۔ لیکن کیا امریکہ میں آئی فون کی مینوفیکچرنگ ممکن ہے یا دنیا میں کوئی ایسا ملک اور بھی ہے جہاں آئی فون کی مینوفیکچرنگ کو ممکن بنایا جا سکے؟ ایک طرف چین کی سپلائی لائن اور دوسری طرف امریکہ کی اقتصادی بالادستی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایپل کمپنی اپنی سپلائی چین کو چائنا سے امریکہ منتقل کر سکتی ہے یا پھر چین کے بغیر ایپل کمپنی کچھ نہیں؟ لیکن ماہرین کی رائے کے مطابق اس بات میں زیادہ وزن ہے ایپل کمپنی کو چین سے ہی آپریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آئی فون کے یا ایپل کمپنی کے بڑے بڑے سپلائرز اس وقت چائنا میں ہیں۔
یا چائنا سے کسی نہ کسی طرح منسلک ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج لیبر کا ہے، جو امریکہ میں میسر نہیں، چین میں یا چین کے ہمسایہ ممالک میں بہت ہی اچھی لیبر یا سستی لیبر آسانی سے مل جاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایپل کمپنی کو چین چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ایپل کمپنی امریکہ میں جا کے آپریٹ کر سکتی ہے؟ کیا چین کی طرح بڑے بڑے سپلائرز آئی فون کو میسر ہوں گے اگر وہ امریکہ میں شفٹ ہوتا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب آپ اپنے کامنٹس میں دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں۔